آج ہم یہ اپنا جو سب سے ہاٹ ڈسکشن آج کل سری نگر میں ہے، جو ہمارا اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ ہے، اس کے بارے میں ہم آپ سے کچھ باتیں شیئر کریں۔ پہلے تو اس نام سے ہی ایک اختلاف لگتا ہے۔ سٹی پیسفل ہو سکتی ہے، ہارمونیس ہو سکتی ہے۔ اسمارٹ سٹی کس بابو نے اس کا نام دیا ہے؟ یہ تو پہلے نام ہی ایک عجیب ہے۔ سٹی اسمارٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ خیر یہ تو ایک چھوٹی بات ہے، پھر بھی بابو کا ہی کام ہے۔ انٹرنیٹ پہ دیکھا تو 3000 کروڑ روپے کا یہ سری نگر اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ ہے۔ اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایسا پروجیکٹ جو 3000 کروڑ کا ہو، ہمارے بابو لوگ جو ہے اکثر اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہیں، ایک جیک پاٹ سمجھتے ہیں۔ دے ہیو ٹو اسپینڈ 3000 کروڑ۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ایوری بڈی از کرپٹ، مگر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی اب پرائیورٹی بن جاتی ہے، یہ ایک جیک پاٹ ہے، یہ لاٹری ہے ہمارے لیے، اور جو اصل مقصد اس پروجیکٹ کا ہے، جس مقصد کے لیے یہ پروجیکٹ اصلی بنایا گیا ہوتا ہے، وہ بیک بینچ پہ آ جاتا ہے۔ ہم نے 4-5 مہینوں سے دیکھا کہ 13.5 لاکھ جو ہے ہماری آبادی ہے سری نگر، اور یہ ساری آبادی کو ہاسٹیج رکھا گیا بیکاز آف دس اسمارٹ سٹی پروجیکٹ۔ اب اگر آپ اس پروجیکٹ کو دیکھیں گے تو اس میں ایکچولی ہونا یہ چاہیے تھا، کنسلٹیشن سٹیج میں اس میں انوائرمنٹلسٹ ہونے چاہیے تھے، اس میں کلچر اور ہیریٹیج کے ایکسپرٹ ہونے چاہیے تھے، لیکن جو ہم نے دیکھا ہمیں لگا یہ ایک انجینئرنگ پروجیکٹ بن گیا ہے۔ جیسے ایک ہمارا انجینئرنگ پروجیکٹ ڈل کا ہے، پچھلے 10-20 سالوں سے یہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، ایک انجینئرنگ پروجیکٹ ہے، ہزاروں کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوتا ہے، آؤٹ کم کچھ بھی نہیں ہے، لاٹری بابو کی لگی ہے۔ سملرلی یہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ ہے۔ آپ دیکھیے میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس میں انوائرمنٹل بیکنگ نہیں ہے، اس میں ہیریٹیج کی طرف دھیان نہیں دیا ہے، یہ صرف ایک انجینئرنگ پروجیکٹ ہے۔ آپ نے دیکھا سب سے بڑی بات جو یہاں کی ٹریڈیشنل ہمارا جو مٹیریل ہے وہ دیوری سٹون اس کو بولتے ہیں، ہر ایک فٹ پاتھ پہ جو ہے وہ دیوری سٹون لگا ہے، اور اس کو آج انہوں نے ریپلیس کیا ہے چیپ سیمنٹ بلاک سے۔ سو اس میں ہیریٹیج جو ہماری سٹی، جو ہمارا کلچر ہے، اس کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ ایک انجینئرنگ پروجیکٹ بنایا ہے، اور انوائرمنٹل کے حساب سے بھی اس میں کوئی خصوصی بات نہیں۔ اب اس کی دوسری چیزیں دیکھیے آپ، عموماً دیکھا گیا ہے کہ روڈ جو ہے وہ نیرو کیے گئے۔ 3.5 لاکھ رجسٹرڈ وہیکلز ہیں ہماری سری نگر میں۔ ٹریفک کنجیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر ہائی کورٹ کا انٹرونشن بھی ہے۔ بگ بسز جو تھی ایک وقت میں وہ بین کر دی گئی تاکہ ٹریفک کنجیشن نہ ہو، حالانکہ وہ بھی گورنمنٹ کا ایک غلط ڈیسیجن تھا۔ ایک بڑی بس کینسل کرنے کے بدلے ہمیں 8 سومو انٹروڈیوس کرنی پڑی، سو ٹریفک جیم ہمارا بڑا۔ اینی وے مجھے اس کی طرف نہیں جانا ہے، بتانا یہ ہے کہ 3.5 لاکھ رجسٹرڈ وہیکل سری نگر کی، اور آنے جانے والے لوگ جو باقی ڈسٹرکوں سے آتے ہیں، اس کے اوپر ٹورزم کا جو رش رہتا ہے۔ اس میں کیا ہمارے روڈز کو وائڈن کرنے کی ضرورت تھی یا سکویز کرنے کی ضرورت؟ لگتا ہے ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو اس سکویز لفظ سے بڑا پیار ہے۔ انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بھی سکویز کیا ہے، انہوں نے یہاں کی سول لبرٹیز کو بھی سکویز کیا ہے، اور اس پروجیکٹ میں انہوں نے اپنی اس عادت کو اور دکھایا ہے، ان روڈز کو بھی سکویز کیا ہے، فٹ پاتھس کو وائڈن کیا ہے، سائیکل ٹریکس بنائے ہیں۔ دیکھیے وی کی ناٹ جسٹ کاپی اینڈ پیسٹ۔ یورپ کے کسی ملک میں ہمارا کوئی بابو جاتا ہے اور اس کو کوئی چیز پسند آتی ہے، اٹ از ناٹ آلویز اپلیکیبل ہے، لوگوں کو ایوالو ہونا ہے اس چیز کے لیے۔ ہم گاڑیوں میں ٹریول کرتے ہیں، یہاں پبلک ٹرانسپورٹ مسنگ ہے، یہاں ٹریفک کا کیسے ہم ٹریفک کو ریگولیٹ اور مینیج کریں وہ دیکھنا ہے۔ یو کی ناٹ میک پیپل چینج دیئر ہیبٹس۔ اب آپ سائیکل خریدو، اب آپ کو آفس جانا ہے تو سائیکلوں پر جانا ہے، جاگنگ کرتے آپ آفس جاؤ، یو کانٹ ڈو دس۔ سو ان سب چیزوں سے آپ دیکھیے کتنا ان تھاٹ اباؤٹ پروجیکٹ یہ انہوں نے بنایا ہے۔ اسٹریٹ لائٹس دیکھیے جو یہ لگائیں گے، پھر الیکٹریسٹی، جس الیکٹریسٹی کے بارے میں ایل جی صاحب بھی کہتے نہیں تھکتے ہیں کہ وی ہیو اسکیئرس الیکٹریسٹی ہے، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے۔ پھر کیسے چلیں گی یہ اسٹریٹ لائٹس؟ آج کل سولر ٹیکنالوجی ہے،
کیوں نہیں ہم نے اس میں سولر ٹیکنالوجی استعمال کی تاکہ ہم اس پریشانی سے دور ہو جاتے؟ کیوں نہیں ہم نے یہ وائرنگ انڈر گراؤنڈ کی؟ اگر آج کل کھدائی ہو ہی رہی ہے سڑکوں کی، کیوں نہیں ہم نے انڈر گراؤنڈ وائرنگ کی تاکہ ہمارے لوگ آرام سے رہ سکے؟ معمولی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو بجلی چلی جاتی ہے. آج کل تو ویسے آپ نے دیکھا ہوگا افطار اور سحری پر تو ضروری بجلی جاتی ہی جاتی ہے. اسمارٹ سٹی میں آپ نے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا اسٹریٹ وینڈرز ہر جگہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف سری نگر میں اسٹریٹ وینڈرز، دے آر ایوری ویئر ان دا ورلڈ، لیکن ان کے لیے پراپر الاٹمنٹ ہوتی ہے، پراپر ایلوکیشن ہوتی ہے. کیا انہوں نے اسٹریٹ وینڈرز کے لیے اسمارٹ سٹی میں کیا ہے؟ ہمیں بتائیے کیا پلان ہے، کن کے ساتھ انہوں نے یہ ڈسکس کیا ہے؟ انہوں نے تو کسی کے ساتھ وہ اسٹریٹ وینڈرز پھر یہی فیس کریں گے. میونسپلٹی کی طرف سے ان کا سامان پھینکا جائے گا اور ان کو ایکسٹارشن کیا جائے گا. ان کی زندگی کبھی سنور ہی نہیں. واٹ کائنڈ آف اسمارٹ سٹی ہے؟ اور سب سے بڑی بات، یہ اسمارٹ سٹی آپ دیکھ رہے ہیں اتنی جلدی ہم کر رہے ہیں اور کچھ ہی علاقوں میں کام ہے. اس کا ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہے G20 میٹنگ جو یہاں ہونے والی ہے. اور G20 میٹنگ ڈیلیگیٹ جب یہاں آئیں گے اس سے پہلے ہمارا وہ ایریا اچھا دکھنا چاہیے جس ایریا سے ان کو آنا ہے اور جو ان کا وینیو ہے. میں اس ایڈمنسٹریشن کو اٹھ کے سلام کروں گا اگر وہ G20 کے ڈیلیگیٹس کو ہمارے رام باغ مہجور نگر بنڈ سے اپنے وینیو تک لے جائیں گے. I will get up and salute our administration اگر ان میں دم ہے. That is real کشمیر. یہ ایک فساد ہے جو ہم اس G20 ڈیلیگیٹس کو دکھانا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا G20 the whole concept is about economic empowerment. اس کا مطلب یہ اکنامک کنٹریز کیسے اکنامکلی امپاور ہو جائیں گے. اگر اسی G20 میٹنگ میں 2 آدمی ہمارے ٹریڈ فیٹرنیٹی کے یا عام لوگ اندر جائے اور ان کو بولنے کی اجازت دی جائے کس طریقے کی اکنامک امپاورمنٹ کشمیر اور جموں میں ان 3 سالوں میں ہوئی ہے، وہ میٹنگ اسی دن کلوز ہو جائے گی. سو یہ سارا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹو کنکلوڈ اٹ، ایک پروپیگنڈا ہے کہ وی آر ڈوئنگ دس فار سری نگر، وی آر ڈوئنگ دس فار جموں. ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو جموں کشمیر کے لوگوں کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بینیفٹ دی. اٹ از جسٹ ویسٹیج آف پبلک منی. LG منوج سنہا صاحب ٹیکس کی بات کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. کم سے کم جموں کشمیر کے لوگ GST کی صورت میں ہی 30 سے 40 ہزار کروڑ ٹیکس دیتے ہیں. ہم ٹیکس دیتے ہیں and we don't want our hard earned money to be wasted like this. ایک میٹرو کا پروجیکٹ آپ نے سنا ہوگا ہے ایڈمنسٹریشن کے ذہن میں، اور جب وہ میٹرو کا پروجیکٹ کک سٹارٹ ہوگا پھر کھدائی سٹارٹ ہو جائے گی. پھر جو کچھ انہوں نے بنا وہ توڑ پھوڑ کرنا.